لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میں جیدان کے حج کی نیت سے آیا جدہ، 3 دن سٹاپ کیا، پھر مکے آیا، یہاں 4 دن رہا، اس کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ دم پڑ گیا، دم تو پڑ گیا، آپ کو تو جیدان سے احرام باندھ کے آنا چاہیے تھا۔ جو عید کی قربانی ہم اپنے ملکوں میں کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے، حج کی بکری جو ہے تمتع یا قران کی، یہ الگ چیز ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ ہاں بالکل، کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر قیام 15 دن سے کم ہو تو مسافر نماز قصر پڑے گا۔ حج قران میں عمرے کے بعد حلق نہیں ہوگا، عمرہ کر کے احرام میں رہے گا، حلق حج کے بعد کرائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ نمازیوں سے آگے نہ گزریں، مجبوری ہے تو پھر فقہ جعفریہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں پوری دنیا میں کہیں۔ مجھے بتاؤ کس بستی میں فقہ جعفریہ ہے؟ اور امام جعفر نے کہا ہو کہ میری فقہ کو نافذ کرو، یہ تو انہوں نے مقابلے پہ بنانی تھی، بنا دی۔ طواف کے بعد نفل نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے۔ شیعہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، جو قرآن کو نہ مانے، بی بی عائشہ کو برا سمجھے، سیدنا صدیق کی صداقت کا منکر ہو، وہ کافر ہے۔ حجر اسود کو 7 چکروں میں بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں، نہ ہو تو اشارہ کریں۔ رکن یمانی پہ موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو اشارہ نہ کریں، چلے جائیں۔ عمرے کے طواف کے بعد سائی پوری نہیں کی، البتہ صرف گرین لائٹ پتہ نہیں کیا کہ بہرحال دم واجب ہو گیا۔ جب صفا نہیں دوڑے ہو تو پھر دم ہے۔ میری بیوی نے احرام کی حالت میں وضو کیا، سر سے کپڑا اتار کے مسح کیا، تو نہ اتارتی تو وضو ہی نہ ہوتا، تو پٹی تو نہیں باندھی ہوئی تھی نا اس میں، وہ تو دوپٹہ تھا، تو ہٹائے گی تو مسح ہوگا نا۔ جمعہ کے دن مسجد میں جو لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے خلفائے راشدین پڑھتے، اہل بیت رسول پڑھتے۔ دوران نماز جو ہے وسوسے آتے ہیں، برے برے خیال آتے ہیں، کوئی آتے نہیں، آتے ہیں خود نہ لاؤ، آتے ہیں آنے دو، اللہ نے معاف کیا۔ نفل طواف سے پہلے استقبال کرنا چاہیے، مجھے نہیں پتا کیا مراد ہے آپ کی۔ کوئی طواف بھی ہو تو پہلے حجر اسود کے سامنے استقبال، پھر استلام، پھر چلیں گے آپ۔ بڑے شیطان کو دور سے ایک ساتھ ساز کر کے ہمارے وہ ایک شمار ہوگی، اور اگر پھر ٹھیک کر کے نہیں ماری تو دم بڑھ جائے گی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ جہاں حج کے آئے مقیم ہو گئے، قیام 15 روز سے زیادہ ہے تو پھر آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ ہر حال میں داڑھی رکھنا مرد پر ضروری ہے، سنت انبیاء ہے، ایک سب انبیاء نے رکھی، اولیاء نے رکھی، حضور کا حکم ہے، واجب ہے، کٹانے والا فاسق و فاجر ہے۔ ابھی تک تم پوچھ رہے ہو یہ ضروری ہے؟ عمرہ دوسرے کی طرف سے اگر معذور ہو، حالانکہ ہمیں عورت کے امام کے پیچھے نماز ضرور، بالکل جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، عورت ہو یا مرد ہو۔ اگر اللہ کے حرم کی جماعت چھوڑ دے گا تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا دنیا میں؟ آج جدید آلات کے ذریعے نکلنے والی تصویر ہے، جدید آلات ہوں یا پرانے آلات ہوں۔ متمتع نے عمرہ کر کے احرام سے کھلا مدینہ چلا گیا، ذوالقعدہ میں
بغیر احرام کے دم پڑ گئی، جب بغیر احرام کے آیا ہے تو اس پہ دم پڑے گی۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، دعا کرو۔ مغرب اور عشاء کی جماعت میں مقتدی کو اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی حنفی ہے تو نہ پڑھے چونکہ امام پڑھ رہا ہے، اور قراءۃ الامام لہو، قراءۃ الامام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے، لیکن اگر شافعی مسلک پہ ہے تو پڑھا کرے۔ اگر کسی نے مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق ہو گئی، مذاق ہو یا اسی لیے حضور کی صحیح حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق، یہ تین چیزیں ہیں جن کی مذاق بھی حقیقت ہوتی ہے۔ دوران نماز بیت اللہ پر نگاہ کا نظر نیچے رکھیں، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، بعد میں دیکھتے رہے۔ طواف کے بعد اگر 2 رکعت جو ہیں طواف کے وہ حتیم میں پڑھیں، پورے حرم میں پڑھیں، جہاں موقع ملے پڑھ لیں۔ اب عورت جس کو حیض ہے کیا وہ صفا مروہ میں بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ تو پرانی کتابوں میں مسئلہ ہے جب صفا مسجد سے باہر تھی، اب تو صفا مروہ مسجد کے اندر ہے۔ دوران طواف بھی نظر نیچے رکھیں، کیونکہ نماز طواف جو ہے یہ نماز کے حکم میں ہے۔ کسی نے جادو کیا اور اس نے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، اب بہانے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حرم میں اگر مجبوری ہے تو نمازی کے آگے گزریں، لیکن اتنا دور ہو کے گزریں کہ سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے۔ طواف کے اندر عورتیں دوڑ کے، بالکل عورتوں کے لیے صفا مروہ میں بھی دوڑنا منع ہے، طواف میں بھی دوڑنا منع ہے۔ آرام آرام سے چلیں اور اپنی نظر نیچے رکھیں، زبان میں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، اور مردوں سے بچ کے باہر چلیں، چاہے وہ چکر لمبا ہو جائے لیکن غیر محرم کو ہاتھ نہ لگے۔ میاں بیوی بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سو سکتے؟ ہاں میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو۔ وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں، بی بی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ تک دیکھنا جائز ہے، سب کچھ دیکھنا جائز ہے، دیکھنا تو منع نہیں ہے۔ ان لباس لکم